ناظرین، عوام اس وقت پریشان ہے کہ مہنگائی ہے، بہت پریشانی ہے، لیکن عوام تیار ہوں کہ نئے سال میں جب جنوری میں کوئی منی بجٹ کا، ٹیکسوں میں اضافے کا، قیمتوں کے بڑھنے کا خبر نہیں آئی تو لوگ خوش تھے کہ چلیں جس مہنگائی میں چل رہے ہیں شاید وہی برقرار رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب اصولی طور پر جو بجلی، گیس، پیٹرول کی جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اب اضافہ ہونے جا رہا ہے اور منی بجٹ لانے کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، آئی ایم ایف نے جو قسطیں دینی ہیں وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہیں جب تک یہ ٹیکسز میں اضافہ نہ ہو تو تب تک یہ ممکن نہیں ہے، یعنی کہ قیمتیں بڑھائی جائیں گی، مہنگائی ہوگی، عام آدمی پر بوجھ آئے گا۔ لیکن تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، زیادہ نہیں، صرف 10 سے 11 ماہ پہلے یہ جو حکومت آئی ہے، اس حکومت کا صرف ایک دعویٰ تھا کہ آکے معیشت کو ٹھیک کریں گے، مہنگائی جو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس کو کم کیا جائے گا، لیکن بالکل اس کے برعکس نظر آیا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کا کیا دھرا تھا جو آج قوم بھگت رہی ہے، یا اس حکومت میں آتے ہی 2 وزراء خزانہ بھی تبدیل کیے، اس کے باوجود یہ معاملات سیٹل نہیں ہو پائے؟ اس چیز کو آسان طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، لوگ پریشان ہیں کہ نون لیگ کہتی ہے یہ کیا دھرا پچھلے 3.5 سال کی حکومت کا ہے، یہ حکومت اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ حکومت جو پچھلے 10-11 ماہ سے ہے انہوں نے اس نہج تک لے آئے ہیں کہ سچویشن یہاں آ گئی ہے، اور اب تو سر نیا بجٹ بھی آ رہا ہے، معاملہ کیا ہے، کس وجہ سے ہم اس نہج تک پہنچے ہیں؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کیونکہ ہم نے راستہ ہی چنا تھا آئی ایم ایف کا، جی، تو ہم اس کے چنگل میں ہیں، وہ جدھر ہمیں لے کے جائیں گے ہمیں چلنا ہے، ہمارے پاس کوئی اب راستہ نہیں رہا۔ آئی ایم ایف از دی اونلی راستہ، اور یہ راستہ ہم نے خود چنا ہے، اپنی مرضی سے چنا ہے، تو پھر کس چیز کی کمپلین کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے کمپلین۔ کبھی آپ نے کہا ہے قوم کو اپنے پروگرام میں کہ عوام جاگو، کیا اب بھی تم اپنے حکمرانوں کو کہو گے کہ تمہیں آئی ایم ایف میں جانا چاہیے اگلے پروگرام کے لیے بھی؟ کبھی آپ نے کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے۔ یہ آپ کا بھی فرض ہے، قوم کو بتائیں۔ یہ قوم جب تک کہ اس مہنگائی کے اس سے پسے گی نہیں اس وقت تک اسے ہوش نہیں آئے گا۔ قوم ابھی تک سوئی ہوئی تھی، میں جگانے کی کوشش کر رہا تھا، بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ آج پلوں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہہ گیا ہے، اور یہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے وقت کے ساتھ ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب یہ راستہ ہے آپ کے پاس میں، آپ آئی ایم ایف میں ہیں، جب تک کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے آپ تو اس کو یعنی کہ جون 2023 تک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، ابھی بھی 5-6 مہینے رہتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے، جو چاہے گا وہ آپ سے کروائے گا، اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے پہلے بھی دیکھا جب آپ عمران خان کی حکومت تھی تب بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف جانے والوں کے جو خلاف تھے اس میں سر فہرست آپ تھے کہ آئی ایم ایف کی طرف نہ جایا جائے، لیکن عمران خان صاحب بھی الیکشن میں کچھ وعدہ کر کے آئے تھے، وہ بھی آئی ایم ایف کی طرف گئے، اب یہ حکومت ہے وہ بھی آئی ایم ایف کی طرف ہے، آئی ایم ایف کے چنگل میں ہے، تب بھی آپ بات کر رہے تھے، تب بھی یہ بات ہو رہی تھی، تو کیا راستہ اور کوئی نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کی جانب بھی جایا جائے، چاہے عمران خان ہو چاہے شہباز شریف صاحب ہو؟ اصل میں ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بن گیا ہے۔ جب ماؤ زے تنگ صاحب چائنا کے صدر تھے تو وہ چائنیز کو، اپنے قوم کو ایک دوسرے طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو ایک امریکن جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو چائنا کے لوگوں کو ذہنوں میں جو تبدیلی لائی ہے، لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا لا چکے ہیں، تو سب سے مشکل کیا مرحلہ تھا آپ کا؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے چائنیز قوم کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا جو تھا یہ میرے لیے سب سے مشکل کام تھا، کیونکہ چائنیز قوم یہ سمجھ چکی تھی کہ اب ہم نے کبھی بہتر ہونا ہی نہیں ہے، تو اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا کہ نہیں آپ بہتر ہو سکتے ہیں، یہ ماؤ زے تنگ کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ اسی طریقے سے پاکستانی جو قوم ہے اور پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کا بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اس کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتے،
اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے، اور اس میں صرف ایک ڈاکٹر اشفاق نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ پاکستان کے میڈیا خاص کر نہ لوگوں کو بتائے، قوم کو بتائیں کہ دیکھو جانے سے کیا نقصان ہوا ہے تمہارا، کیا دوبارہ تم کسی حکمرانوں کو جانے کی اجازت دو گے؟ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے ووٹ اس پارٹی کو دینی ہے جو ہم سے وعدہ کرے کہ وہ آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے، اور جو مشکلات ہیں ہم مل کے سہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، عوام اور قوم کا تو یہ حال ہے نا کہ اگر آٹا 160 پہ ہوا ہے تو وہ بھی 160 پہ بھی لے رہے ہیں۔ ایک خاص لیئر ہے کہ جو مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، جہاں سے یہ آواز اٹھنی چاہیے۔ غریب تو بیچارہ لائنوں میں لگ کے بڑی مشکل سے لے رہا تھا۔ تو یہ پاکستان کا تو المیہ ہے کہ یہاں پر مڈل کلاس ہے، وہ ٹھیک ہے، اگر چینی 100 روپے بھی ہوگی تو لے لیں گے، 50 ہے تو بھی لے لیں گے، آٹا جو 60 تھا وہ 160 ہو گیا تب بھی لے لیں گے۔ تو عوام کو جگانے کا معاملہ تو میرا خیال ہے پچھلے 70 سال سے ہے، وہ جاگ نہیں رہے ہیں پاکستان کی قوم۔ کوئی نہیں، اب کسی بھی حکمرانوں نے عوام کو اس ایشوز پہ نہیں جگایا کہ ہم نے اپنے گھر کو خود چلانا ہے، ہم نے اپنی معیشت کو خود چلانا ہے۔ 190 ممبر ہیں آئی ایم ایف کے، 190 ممبر ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان آئی ایم ایف کے ہیں۔ ہم جیسے نکمے ترین جو ملک ہیں نا، وہ کوئی 20 کے قریب ہوں گے جو آئی ایم ایف میں جاتے ہیں، ان سے پیسہ لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ممبر ہونا کوئی، وہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا ممبر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آئی ایم ایف ادارہ جو ہے ایک بہترین ادارہ ہے، تھورو پروفیشنل ادارہ ہے۔ جو اس کے پرابلمز ہیں ان کی پالیسیز پہ پرابلمز ہیں، جس پالیسیز نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ تو وہ جو 20 کے جو ملک ہیں، ہم جیسے نکمے وہی جاتے رہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس میں، اور جو ایک مرتبہ گیا وہ پھر نکل نہیں سکا ہے۔ یہ دیکھ لیں 50 سال سے ایک ملک آئی ایم ایف میں ہی جا رہا ہے، ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ایک ہی مرض ہے، ایک ہی دوا ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے۔ اس نے کبھی ڈاکٹر کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کے مائنڈ سیٹ میں، اس 20 ملکوں میں مائنڈ سیٹ میں ان کے لیڈروں کا ہے کہ جی ہم تو آئی ایم ایف کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ مائنڈ سیٹ کو بدل دے کسی طریقے سے۔ ماؤ زیدنگ کوئی پاکستان میں آ جائے جو جس طرح سے اس نے چائنیز لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو، یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ مائنڈ سیٹ جب تک یہ چینج نہیں ہوگا حکمر عوام کا، تب تک اسی چنگل میں ہم رہیں گے۔ 2022 موٹر کو بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔